اللہ 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 اللہ۔ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، باب ما جاء فی الاقسام علی اللہ تعالی، اللہ رب العالمین پر قسم اٹھانے کے تعلق سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا ہے۔ اور کل کے درس میں ہم نے یہ وضاحت آپ کے سامنے کی تھی کہ اللہ رب العالمین کے اوپر قسم اٹھانے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ جس میں یہ کہا تھا کہ کسی ایسے معاملے کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے اندر بیان فرما دیا ہے تو یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کسی مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، یا یہ کہے کہ اللہ رب العالمین مشرکوں کو نہیں بخشے گا۔ اس طرح کا قسم کھانا جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت فرما دی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے اوپر کسی معاملے میں بھروسہ ہو، حسن ظن ہو، اور کوئی آدمی اگر قسم کھاتا ہے کہ قسم اللہ کی میرے ساتھ اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرے گا، تو ایسا کر سکتے ہیں جیسے حضرت انس ابن نضر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن ربیع بنت نضر کے معاملے میں قسم کھائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین کے کچھ بندے روئے زمین میں ایسے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ اللہ رب العالمین کے اوپر قسم اٹھا لیں تو اللہ رب العالمین ان کو بری کر دے، اللہ رب العالمین ان کو بری کر دے۔ اب اس کے بعد تیسری شکل جو تھی، یہاں سے ہم لوگوں کی گفتگو آگے چلنی تھی، تو اللہ رب العالمین کے اوپر قسم اٹھانا کسی ایسے معاملے میں جو غیبی معاملہ ہے، جس کا تعلق غیب سے ہے، اور بغیر علم کے اس بارے میں گفتگو کرنا، یہ تعلی ہے جی، شرکشی ہے اللہ رب العالمین کے اوپر، اور یہی حرام ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اس باب قائم کرنے سے مقصد یہی یہ تیسرا قسم ہے، یعنی غیبی معاملے میں بغیر علم کے اللہ رب العالمین کے اوپر قسم اٹھانا۔ مثال کے طور پہ کوئی صالح اور نیک آدمی ہے، وہ کہے کہ قسم اللہ کی اللہ رب العالمین فلاں کی مغفرت نہیں کرے گا، نام لے کر کے کہے مثال کے طور پر، والعیاذ باللہ اللہ رب العالمین عبداللہ کی مغفرت نہیں کرے گا، والعیاذ باللہ ایسا کہے، یا کسی کا فلاں کی اس کی تو اللہ تعالیٰ اس کو تو کبھی اللہ تعالیٰ بخشے گا ہی نہیں، قسم اللہ کی اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ مردہ ہو یا زندہ ہو، ہے نا، چاہے وہ بہت زیادہ گناہ کرنے والا کیوں نہ ہو، ہے نا، لیکن اگر وہ مسلمان ہے اور اسلام کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے، اور کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اللہ کی قسم اللہ رب العالمین اس کو نہیں بخشے گا، ہے نا، تو یہ اللہ رب العالمین کے اوپر قسم اٹھا رہا ہے ایسے معاملے میں جو غیب کا معاملہ ہے، جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگرچہ وہ مسلمان ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بخش دے، اور ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کو نہ بخشے، دونوں چانس ہے۔ گناہگار اگر ہے، اہل سنت والجماعت کا مرتکبین کبیرہ کے تعلق سے یہی عقیدہ ہے نا کہ اگر وہ دنیا میں توبہ کر لے تو معاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کیا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، شرک نہیں ہے، اس کے علاوہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا ارتکاب کرنے والا ہے، تو اللہ کی مشیت کے اوپر مر رہا ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں معاف کرے گا؟ وہ بھی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کے اوپر قسم اٹھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ قسم اللہ کی اللہ رب العالمین فلاں کو نہیں بخشے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی زندہ کے بارے میں کہے، یہ ابھی تک جو بات چل رہی تھی زندہ یا مردہ دونوں کے بارے میں، لیکن ایک آدمی زندہ ہے آپ کے سامنے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، غور سے سنیے گا، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے قسم اللہ کی اللہ رب العالمین اس کو نہیں معاف کرے گا، کسی کافر کو بھی نہیں کہہ سکتے، یا کسی کافر کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی یہ کافر جو ہے قسم اللہ کی کبھی یہ جنت میں نہیں جائے گا، ایسا نہیں کہہ سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے جی؟ مسلمان کے لیے اس لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے،
اگرچہ وہ گناہ کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے، لیکن اللہ کی بخشش سے کیا بعید ہے، اگر اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا۔ اور کافر کے بارے میں اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق دے دے اور وہ مسلمان ہو جائے، توبہ کرے اپنے گناہوں سے، اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کر لے۔ آخری وقت میں اگر مسلمان ہو گیا تو آپ کون ہوتے ہیں؟ الا یہ کہ ایک آدمی قسم کھا کے دل میں یہ رکھتا ہو کہ اگر اس کی جو یہ حالت ہے، اسی حالت کے اوپر اگر اس کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کافر کے بارے میں تو بعض علماء نے کہا کہ اگر ایسی نیت ہے اس کی تو چلیے چل سکتا ہے، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، اس معاملے میں تم جاؤ گے ہی کیوں؟ یہ تمہارا میٹر نہیں ہے، کسی کو بخشنا، کسی کو بخشوانا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، اپنا کام دیکھو، اپنا کام کرو، باقی رب العالمین کا کام ہے، اللہ رب العالمین کے بندے ہیں وہ، اللہ کا کام ہے، اللہ اس سے یہ معاملہ کرے گا، اس کو دیکھے گا، اس کو سمجھے گا۔ ہاں، عمومی بات اگر کہنی ہو کہہ سکتے ہیں قسم اللہ کی مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، قسم اللہ کی کسی کافر کو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن بعین ہی کسی کو ٹارگٹ کرنا، فلانے کو نہیں کرے گا، فلانے کو نہیں کرے گا، فلانے کو نہیں کرے گا، اگر وہ زندہ ہے نہیں کہہ سکتے۔ کفر کے اوپر اس کی موت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، اگر مسلمان ہے تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر شرک ہے تو نصوص اس کے اوپر دلالت کرنے والے ہیں۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو برا بھلا مت کہو۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اسی قسم کے اس تیسری قسم کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اوپر غیبی معاملے میں سے کسی معاملے کے اوپر بغیر علم کے قسم اٹھانا، جس کے تعلق سے کوئی علم ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ایسا کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ جی چلیے، بسم اللہ، حفیظ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پر قسم کھانا۔ حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل، من ذا الذي يتعاتي علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك، رواہ مسلم۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کو مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، یہ کون ہوتا ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا؟ میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے یعنی قسم اٹھانے والے کے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ اللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بس حدیث بس میں اس کے بس بارے میں ہے۔ بس اس کی تشریح کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلیں۔ ایک سیکنڈ۔ یہ حدیث جو ہے جی صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں۔ جندب اور جندب دونوں ہے جی، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔
کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رجل، ایک شخص نے کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ رب العالمین فلاں آدمی کو، قسم اللہ کی اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یعنی اللہ رب العالمین کے اوپر اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کہا، من ذا الذی یتعلی علی، وہ کون آدمی ہے جو میرے اوپر قسم اٹھاتا ہے؟ من ذا الذی یحلف علی، کون میرے اوپر قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا، میں نے فلاں کو معاف کر دیا، اور قسم اٹھانے والے کے سارے عمل کو ہم نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا. او احبطت عملک، احبطت حبوط العمل کہتے ہیں عمل کے باطل ہو جانے کو، اس کا اجر ختم ہو جانے کو. اور اس کی دو قسم ہے جی، عمل کے، کسی کا عمل اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، کسی کے عمل ضائع ہونے کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کلی طور پر اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، سارے اعمال، ساری نیکیاں اس کے ضائع ہو جائیں. اور اسی کو بعض اہل علم کہتے ہیں حبوط و اسقاط، یعنی پورا کا پورا عمل اس کا ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا، سب جتنا نیکی اس نے کیا تھا وہ پوری کی پوری نیکی اس کی بہہ گئی، ملیا میٹ ہو گئی، ہے نا. تو یہ کب ہوتا ہے؟ صرف کفر باللہ سے یہ چیز ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، لئن اشرکت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے، لیحبطن عملک، تو اللہ رب العالمین آپ کے عمل کو بھی باطل کر دے گا، آپ کے عمل کو بھی برباد کر دے گا. سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے. تو یہ تو ہوا حبوط کلی، پورا کا پورا عمل ضائع ہو جانا. اور دوسری قسم ہے حبوط جزوی، بعض عملوں کا ضائع اور برباد ہونا، اور بعض اعمال اس کے باقی رہیں گے، بعض عمل اس کے، بعض نیکیاں اس کی باقی رہیں گی. اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے صدقہ کے تعلق سے کسی کو برا بھلا کہا، تو اس کے جو صدقہ و خیرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جیسے کوئی آدمی کسی نے کسی کو صدقہ دیا، ایک مثال دے رہا ہوں، اور صدقہ دینے کے بعد احسان جتا دیا، یعنی انسان نے کسی کو صدقہ و خیرات دی اور اس کے بعد اس کو تکلیف پہنچا دیا، یہ کہا کہ ماشاء اللہ ہم نے آپ لوگوں کے اوپر بہت صدقہ و خیرات کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. لوگ آج ایسی کہتے ہیں، اللہ نے مجھے توفیق دی تو ہم نے صدقہ و خیرات آپ کو کیا. اور آپ لوگ فقیر ہیں نا، آپ لوگ غریب ہیں، آپ لوگ مسکین ہیں، تو آپ لوگ اس کے مستحق ہیں، اسی لیے آپ کے اوپر صدقہ و خیرات کرتے ہیں لوگ. ہاں، اور اگر پتہ نہیں صدقہ و خیرات نہیں ہوتا یا لوگ آپ لوگوں کو نہ دیں تو کیسے آپ لوگ زندگی گزاریے گا، کیسے آپ لوگ سروائیو کیجیے گا. ایک ایک جملہ جو ہے غریب کے دل کو چھلنی کرنے والا اور کاٹنے والا ہے. کہہ رہا ہے بظاہر وہ ہمدردی میں، لیکن وہ اس کو چڑھانے کے لیے اور اس کو جلانے کے لیے یہ سب باتیں کہہ رہا ہے. ان کو دینا ہے دے دو، اس کو چلتے بنو، اپنا راستہ ناپو. یہ کیوں اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم تم کو دے رہے ہیں، ہم ہمیشہ دیتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے بہت مانگنے والے آتے رہتے ہیں، روز آتا کوئی نہ کوئی آتا ہے، روز ہم اس کو دیتے رہتے ہیں. یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا ہوا بعض لوگ اگر کسی کو دیکھا کوئی بیچارہ فقیر اچھا کپڑا پہن کے آیا ہے، ہاں اچھا ہم جو پیسہ دیے تھے اسی کا سلائے ہو، کیا اسی کا لیے ہو؟ بچے کو کوئی کھلونا دلایا، کوئی دلایا، اور ہم جو کل دیے تھے لگتا ہے اسی کا خرید کے دیے بابو کو. اچھا کیے، دے دیا، اچھا کیا، بچہ لوگ کو دینا چاہیے. ایسا عام رواج ہے معاشرے میں. یہ سب ضائع ہو گیا، آپ کا گیا، ختم. وہ صدقہ اس کا کوئی فائدہ آپ کو ہونے والا نہیں ہے. تو یہ حبوط جزئی ہے. حبوط جزئی یعنی عمل کا ایک حصہ آپ کا ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا. اس سے اجتناب کرنا چاہیے جی، پرہیز کرنا چاہیے، ہے نا. تو ایسا کرنا، صدقہ کرنے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد اس کا احسان جتا دینا، سامنے والے کو کوئی بات ایسی کہہ دینا جو اس کے دل میں لگے، یہ صدقہ کو ختم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اب یہاں علماء کا اختلاف ہے جی، کہ ایسا کرنے والے کا، یعنی حبطت عملک، حدیث میں جو اللہ رب العالمین نے کہا، کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے یا اس کے کچھ اعمال ضائع ہوئے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، سارے اعمال ضائع ہو گئے.
آپ لوگ کیا کہتے ہیں بتائیے؟ جس معاملے میں کہا وہی عمل جائے. کتاب التوحید پڑھے ہیں پورا، تو کم سے کم اتنا تو سینس آ گیا ہوگا اب تک کہ اتنی بات کو سمجھ سکیں. بولیے جی. سارے اور بولیے کوئی. بولیے جلدی بولیے. جو سارے عمل کا ضیاع جو ہے نا وہ صرف شرک سے یا کفر سے ہو سکتا ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ کبیرہ گناہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ کبیرہ گناہ، اور زیادہ سے زیادہ نہیں ہے. اللہ کے اوپر امور غیبی میں قسم اٹھانا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، یہ کہنا یہ کبیرہ گناہ ہے، تو اس کے سارے عمل ضائع نہیں ہوں گے، سارے عمل ضائع نہیں ہوں گے. تو کہا کہ پھر یہ کیوں کہا لحبطت عملک؟ تو علماء نے اس کی دو توجیہ بیان کی ہے. ایک تو یہ کہ وہ آدمی ہو سکتا ہے ایسے معاملے میں قسم کھانے کو جائز سمجھتا ہو، تو اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو وہ حلال سمجھ رہا ہے، تو ایسا کرنا کفر ہے یا نہیں ہے؟ جی بولیے جی. جی نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات نہیں سمجھ رہے ہیں جی آپ لوگ؟ یا آواز نہیں جا رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے. جی آ رہی. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، وہ آدمی جو کسی آدمی کو کہے کہ قسم اللہ کی اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، تو اس حدیث کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ ایسا قسم اٹھانے والے کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. تو کہا کہ اعتراض ہوا کہ سارا عمل کیسے ضائع ہوگا؟ کفر نہیں کیا ہے نا جی، شرک نہیں کیا ہے نا، قسم اٹھایا ہے اللہ کے اوپر. زیادہ سے زیادہ اس کو کبیرہ گناہ کہو گے تو کبیرہ گناہ سے اس کے سارے عمل کو ضائع کر دو گے، تو پھر حدیث کا مفہوم کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں حدیث کا مفہوم دو طرح سے طے کیا جائے گا. ایک تو یہ کہ وہ اس معاملے میں قسم اٹھانا جائز سمجھتا ہو، حلال سمجھتا ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ ہاں ہم کو حق ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تم جہنمی ہو تم جنتی ہو. اگر یہ وہ چاہ کر کے یہ سوچ کر کے اگر وہ بولا ہے تو ایسی صورت میں یہ کفر کر رہا ہے، کیونکہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال سمجھ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، تو ایسی صورت میں اس کے عمل ضائع ہو گئے. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ نہیں، سارے عمل تو اس کے ضائع نہیں ہوں گے، جس معاملے میں وہ کہہ رہا ہے. مثال کے طور پہ کسی کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی آدمی کسی برائی کے اندر ملوث ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، مثال کو مطلب یہ نہیں سمجھیے گا کہ اسی کے بارے میں بول رہے ہیں، ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. ایک آدمی شراب پیتا ہے، دوست ہے کسی کا، اور وہ اس کو روز منع کرتا ہے یار نہیں پیا کرو، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، نہیں مانتا ہے، پیتا ہی ہے، منع کرتا ہے پھر بھی پیتا ہے. ایک روز غصے میں آیا اور کہا کہ تم پینا نہیں چھوڑتے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، تم جہنمی ہو، قسم اللہ کی اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہا، اس طرح سے کہا. تو اب کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر اس نے یہ تعلی کی، تو گویا اس کی اس باب کی جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی. یہ بعض علماء نے کہا. پھر لحبطت عملک کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا اس معاملے کی سنگینی کو بتلانے کے لیے، تاکہ آدمی ایسا کہنے سے پہلے اپنی زبان کو لگام دے، کہنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے، 100 مرتبہ سوچے، 1 مرتبہ بولے. کھیل نہیں بنائے اس کو.
یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم فلاں کو کہتے پھریں، اس کو کہتے پھریں. سمجھ گئے؟ لہذا اس سے پتہ چلا، اس وضاحت سے آپ کو پتہ چل گیا لحبت عملو کا کیا مفہوم اور کیا معنی ہے. چلیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان القائل رجل عابد قال ابو ہریرہ تکلم بکلمة او بقت دنیاہ والآخرہ. یہ کہنے والا ایک عابد و زاہد شخص تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے صرف ایک ایسی بات کر دی جس نے اس کی دنیا و آخرت کو تباہ کر کے رکھ دیا. یعنی اس سے یہ پتہ چلا جی کہ جنت و جہنم آدمی کے ایک جملے کے اوپر موقوف ہے بسا اوقات. اور ہے یہ ہے، اگر ایک آدمی کفر کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار صدق دل سے کر دیا اور مر گیا، تو اس کے گناہ معاف ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہم لوگ جو زبان کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں نا، گفتگو کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں، اتنا ہلکا سمجھنے کا نہیں ہے. اسی پہ ہماری جنت، اسی پہ ہمارا ٹھکانہ، آخری ٹھکانہ موقوف ہے. جنت و جہنم کا فیصلہ اسی ایک جملے سے ہو جائے گا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. حضرت عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. پوری حدیث کیسے ہے دیکھیے. کان رجلان من بنی اسرائیل متواخین، بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، آپس میں بھائی تھے دونوں آدمی. فکان احدہما یذنب، ایک آدمی گناہ کرتا تھا، والآخر مجتہدا فی العبادہ، اور دوسرا عبادت میں بہت محنت کرتا تھا، عابد تھا، زاہد تھا. فکان لا یزال المجتہد یری المذنب، تو عبادت میں جو کوشش کرنے والا تھا، عبادت کرنے والا جو تھا، وہ گناہگار کو دیکھتا تھا برابر، علی الذنب، گناہ کے اوپر. فیقول، اس کو نصیحت کرتا تھا، کہتا تھا اقصر، چھوڑ دو گناہ، شرم کرو، حیا کرو اللہ کا، گناہوں کو ترک کرو. فوجدہ یوما علی ذنب، اسی اثنا میں اس نے اس کو اسی گناہ کے اوپر ایک روز پایا. اس سے کہا اقصر، ارے باز آ جاؤ، گناہ کو چھوڑ دو. تو گناہ جو کر رہا تھا بھائی اس نے کہا خلنی و ربی، مجھ کو میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو، تم ہوتے کون ہو بولنے والے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے اوپر نگران بنا کے بھیجا ہے کیا؟ تم داروغہ لگے ہوئے ہو میرے اوپر؟ کوئی ذمہ دار لگے ہوئے ہو میرے اوپر؟ تم ہو کون جی؟ جاؤ اپنا کام کرو، مجھ کو اپنا کام کرنے دو. ایسا کہہ دیا، اس کو جواب دے دیا، منہ پر جواب دے دیا. تو اس کو غصہ آ گیا. غصہ آیا تو اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک، قسم اللہ کی اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، تم کو بخشش نہیں کر، تم کو بخشے گا نہیں. یا یہ کہہ دیا لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ رب العالمین تم کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، یہ کہہ دیا. فقبض ارواحہما، اللہ رب العالمین نے دونوں کی روح قبض کر لی، دونوں کے دونوں مر گئے. فاجتمعا عند رب العالمین، اللہ رب العالمین کے سامنے دونوں کے دونوں اکٹھا ہوئے. فقال للمجتہد، تو اللہ تعالی نے عبادت کرنے والے سے کہا اکنت بی عالما، اکنت بی عالما، کیا تم میرے بارے میں جانتے تھے؟ او کنت علی ما فی یدی قادر، میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے کیا تم اس کے مالک تھے؟ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ہے نا. وقال للمذنب، اور اللہ تعالیٰ گنہگار سے کہے گا اذهب فادخل الجنت برحمتی، جاؤ میرے رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور دوسرے سے کہے گا اذهبوا به الى النار، یہ جو عبادت گزار تھا نا جس نے قسم کھائی تھی، اس کو لے جاؤ جہنم میں لے جا کر کے ڈالو. وقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتکلم بکلمۃ او بقت دنیا و آخرہ، اس عبادت گزار نے اپنی زبان سے ایک بات کہہ دی، اپنی دنیا بھی برباد کر لی، اپنی آخرت بھی برباد کر لی.
رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے۔ اب یہ دونوں قصہ ایک ہے جی یا دونوں قصہ الگ الگ ہے، اس سلسلے میں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے اور نہ میں اس کو دیکھ پایا، لیکن دونوں ایسا لگتا ہے کہ دونوں قصہ الگ الگ ہے نا۔ اس نے دیکھا کہ اپنا اس کا بھائی ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، جب گناہ کے اوپر دیکھا اس کو منع کیا، نہیں مانا تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، بغیر علم کے کہہ دیا اللہ تم کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس کا یہ قول اتنا بڑا جرم ہو گیا، اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہوا کہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب ہو گیا، اس کی عبادتیں دھری کی دھری رہ گئیں، سب کچھ اس کا ویسے ہی کا ویسے ہی رہ گیا ہے نا۔ اور مذنب جو تھا، اتنا بات جان لیجئے کہ وہ مشرک نہیں ہوگا جی، اگر وہ مشرک ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرتا، اسی لیے اس نے کہا تھا، مشرک نہیں تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ خلنی و ربی، مجھ کو اور میرے رب کے بارے میں اکیلا چھوڑ دو، ہے نا۔ لو کان مشرکن، اگر وہ مشرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ لا یغفر للمشرک، اللہ تعالیٰ مشرک کی کبھی معافی نہیں کرتا ہے، اگرچہ وہ شرک کے اوپر اگر وہ مر جائے تو، ہے نا۔ گنہگار کو اللہ رب العالمین معاف اگر چاہے تو معاف بھی کر دے۔ اب اس حدیث کو پڑھ کر کے کوئی آدمی دلیل نہ سمجھ لے اپنے لیے جی کہ منع کرنے والا تم کو کیا جاتا ہے، ہم جو کر رہے ہیں ہم کو کرنے دو۔ آج کل بہت لوگ کہتے ہیں ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ ہے، کسی عورت کو پردہ کرنے کے لیے کہیے وہ معاملہ میرا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اللہ میرے فلاں کو جانتا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ یہاں استشہاد میں ایک خاص موقع سے یہ چیز بیان کی گئی ہے، خاص موقع سے بیان کی گئی ہے۔ اب آپ کو کیا معلوم کہ وہ نمازی ہوگا؟ آپ کو کیا معلوم کوئی چھوٹی موٹی گناہ کر رہا ہوگا، کوئی بڑا گناہ نہیں کر رہا ہوگا؟ گناہ کی صراحت تو نہیں ہے حدیث میں، یا یہ بھی تو نہیں ہے کہ وہ آدمی بے نمازی تھا۔ اب آج کل نماز پڑھنے کے لیے کہیے گا جاؤ نا یار، ہم اپنا دیکھ لیں گے، تم اپنا دیکھو، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تم اتنا نماز پڑھ لیتے ہو، کیا ہو گیا؟ کیا دل اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، میرا دل صاف ہے، نماز نہیں پڑھنے سے کیا ہوا؟ اس کو دیکھو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کو دیکھو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کا زمین مار کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کا ادھار کھا کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں لوٹاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا ایسی ہی ہوتا ہے، ہم نہیں پڑھیں گے نماز، ہمارا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ تم کافر مرو، کافر مرو، اس کا مطلب یہ ہوا۔ تو اس کو لوگ اس سے فٹ نہ کریں، اس سے فٹ نہ کریں، یہ ایک خاص تناظر میں ہے، اور وہ آدمی کوئی چھوٹی موٹی گناہ کے اندر ہوگا اور اس میں اس نے یہ قسم کھا لی، تب اس نے کہا تھا خلنی و ربی، مجھ کو اور میرے رب کو چھوڑ دو، ہے نا۔ ورنہ کچھ لوگوں کو اس طرح کی حدیثیں ہتھیار کی طرح مل جاتی ہیں کہ دیکھو وہ آدمی بخشا گیا، وہ آدمی۔ بہرحال ہم کو کسی کے بارے میں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو نہیں بخشے گا، تم کو نہیں معاف کرے گا، لیکن سامنے والے کو بھی ایسا کرنے کا حق اور چھوٹ نہیں ملتا ہے کہ ہم اس سے جو چاہیں وہ کر لیں۔ ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عبادت کے لیے اتنا کوشاں نہیں رہتے، وہ ہم سے زیادہ اس حدیث کو سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ اس حدیث کو جاننے والے تھے، لہذا اس جیسی حدیثوں کو کوئی آدمی دلیل نہ بنائے۔ چلیں، جی وقت صحیح۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ جی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام گفتگو کے دوران ہم ایسا کرتے ہیں کہ قسم سے ہم نے ایسا نہیں کیا، قسم سے مطلب کسی نہ رب کی کھانا یا پھر غیر اللہ کی قسم کھانا، ایسی قسم کی کیا حقیقت ہے شریعت؟ نہیں سمجھا، ہم سوال صاف نہیں سمجھ میں آیا۔ مطلب قسم خاص تو مطلب اللہ کی قسم کی نہیں، اور نہ
किसी गैर अल्लाह की कसम, लेकिन बातों बात में इस तरह के अल्फाज अदा करते हैं कि कसम से हमने नहीं किए ये, या फिर कुछ और भी जैसे, तो इस कसम का क्या हाँ, है? अल्लाह की कसम अगर नहीं खाता है और उस कसम में उसका क्या कहते हैं उसका इरादा नहीं है, गैर इरादी तौर पे उसके ज़बान से कसम निकल जाता है, तो अल्लाह ताला उसका मुआखज़ा नहीं करेगा। इसको कहते हैं यमीन लग़व, इसको कहते हैं यमीन लग़व। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम, तुम्हारे कस्मों में जो लग़व है अल्लाह ताला उसका मुआखज़ा नहीं करेगा। जैसे अरब आम तौर पे मसले में वल्लाह वल्लाह कहते हैं, तो वहाँ पे कसम मुराद नहीं होता है, वो कहने का एक स्टाइल है या उनकी आदत है। बहरहाल उससे फिर भी इज्तिनाब और परहेज करना चाहिए, लेकिन गैर इरादी तौर पे बात निकल गई नहीं कसम से आम तौर पे आदमी ऐसा गुफ्तगू में करता है, तो ये यमीन लग़व है, उसका मुआखज़ा अल्लाह ताला नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख, अगर जैसे कोई हसद करता है तो हसद से क्या किसी को नुकसान होता है? जैसे हासिद से नुकसान है? हासिद से हमारी कोई नुकसान नहीं होता है। हासिद से हसद करने वाले का ही नुकसान होता है। जिससे हसद किया गया महसूद, उससे कोई नुकसान नहीं होता। दुनिया में भी उसको फायदा होता है और आखिरत में भी उसका फायदा होता है। हाँ जी, दुनिया में कोई आदमी क्या चाहता है कि मेरा दुश्मन परेशान रहे, यही चाहता है ना। जी। अब हसद करने वाला उसका दुश्मन है तो वो अपने दिल में जल रहा है, भून रहा है, उससे अच्छा और इसको क्या चाहिए? एक। और आखिरत में हसद करने की वजह से अल्लाह ताला उसकी नेकियां लेके इसको देगा, ये फायदा है उसका। जज़ाकल्लाह खैर। ये तो फिर शेख हासिद के शर से पनाह मांगने की क्यों कहा गया है? फमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हो सकता है कभी हसद करने वाला नजर बद लगा दे, है ना, ये भी अल्लाह के हुक्म से होगा, वो भी अल्लाह के हुक्म से होगा। हसद करने वाला जाकर के आपके से जादू करवा दे, किसी को पकड़ के। हसद करने वाला आपके पीछे गुंडा लगवा दे, आपको मार दे, किसी को सुपारी दे दे आपके नाम की। हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है? हैं? जी सर। तो इसीलिए हासिद के शर से पनाह मांगा गया, लेकिन बजाते खुद वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शेख, जैसे हसद तो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे कि दुनियावी उमूर, जैसे गाड़ी हो, घर हो, इसमें हसद करना। तो दीनी मामले में भी तो हसद करते हैं। कोई बंदा अगर कोई नेकी में काम में कर रहा तो हम बढ़ चढ़ के उससे ज्यादा करेंगे, तो ये तो हसद की कैटेगरी में तो नहीं। उसको हसद नहीं कहते हैं, उसको गिब्ता कहते हैं। हसद की वो तारीफ ही नहीं है। बुलुगुल मराम पढ़ रहे हैं ना, वहां पे इंशाल्लाह ये खत्म होके बुलुगुल मराम में इसकी पूरी वजाहत होगी इंशाल्लाह। जी शेख। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह